ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حضرات، سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے اعظم آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا. اس سے پہلے جمعات کثیرہ میں یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی جاتی رہی. اس کا کچھ حصہ اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیا گیا. اور اس کا کچھ حصہ جو باقی رہتا تھا اس نسبت سے کہ وہ مکمل ہو جائے وہ تلاوت کیا گیا. اس آیہ مبارکہ میں ایک دعویٰ تھا اور پھر اس پر قرآن نے دلائل ذکر فرمائے. دعویٰ یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے اس آیت کے شروع میں اس دعوے کا ذکر کیا کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے،
میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ مصیبتوں میں کام آنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا کوئی نہیں ہے، میرے سوا داتا گنج بخش کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ دستگیر کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ لجپال کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ مصائب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل ذکر فرمائے، اس لیے میرے علاوہ معبود اور الہ کوئی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف میری ہے، باقی کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے جس کو ہمیشہ رہنا ہو، جس پہ کبھی موت نہ آئے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں ہی معبود ہوں، اس لیے کہ الحی میں ہوں، القیوم میں ہوں، میری صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ملکیت بھی اس کی ہے اور اس میں اختیار بھی صرف اسی ایک کا ہے۔ یعلم ما بین ایدی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم میرے علاوہ معبود اور مشکل کشا سمجھ کر جن کی غائبانہ پکاریں کرتے ہو، جن کے نام کی نیازیں دیتے ہو، جن کے نام کی نظریں اور منتیں مانتے ہو، جن کے نام کے کنڈے پکاتے ہو، جن کے نام کی گیارہویاں دیتے ہو اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر دعائیاں دیتے ہو، فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ یہ میرے دربار میں اپنے زبان کو، اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتے، اتنے لاچار ہیں، اتنے عاجز ہیں، میرے سامنے بولنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اکیلا معبود اس لیے ہوں کہ عالم الغیب ذات صرف میری ہے، میرے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ اس کو جو پہلے ہے مخلوق سے، وما خلفہم، جو مخلوق کے بعد ہے، اس کو جاننے والا صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ ہو چکا ہے، وما خلفہم، جو بعد میں ہونے والا ہے، اس ذرہ ذرہ کائنات کو بغیر کسی کے بتلائے ہوئے جاننے والی ذات صرف میری ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، عالم ما کان بھی میری ذات ہے، وما یکون بھی صرف میری ذات ہے، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور یہ ہر چیز کا کلی علم، محیط علم، ذرہ ذرہ کائنات کا تفصیلی علم، آسمانوں کی بلندی کو جاننا، آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں، کتنے جگمگاتے ہیں، کوئی ستارہ کب پیدا ہوا ہے، کب یہ ختم ہو جائے گا، کتنی روشنی دیتا ہے، سورج کب بنا ہے، اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس سے شعاعیں کتنی نکلتی ہیں، چاند اتنا بڑا سیارہ ہے، یہ کیسے شعاعیں بکھیرتا ہے، کیسے روشنی بکھیرتا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کب اس کو ختم ہونا ہے، آسمان کی وسعتوں کو بھی میں جانتا ہوں، اس کی بلندیوں کو بھی میں جانتا ہوں، زمین کی وسعت کو بھی میں جانتا ہوں، اس کی پستی کو بھی صرف میں جانتا ہوں، فوق السماء میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں،
تحت الثری میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، میرے سوا ہر ایک چیز کا تفصیلی اور کلی علم میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ زمین میں حشرات الارض کتنے ہیں، زمین میں درندے کتنے ہیں، زمین میں چرندے کتنے ہیں، زمین میں پرندے کتنے ہیں، اڑنے والی ہواؤں میں فضاؤں میں کتنی مخلوق اڑ رہی ہے، اور ایک ایک ذرے کائنات کا جو حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، اس کی تفصیل کا علم، یہ کب پیدا ہوا، کس انڈے سے پیدا ہوا، اس انڈے کا خول کہاں پہ گیا، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہ کب پیدا ہوا، کب مرے گا، کہاں کہاں جائے گا، اب کہاں پر ہے، اس تفصیلی علم کو میرے علاوہ جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا ولا یحیطون بشیء، یہ قرآن ہے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور مشہور آیت ہے، آیت الکرسی ہے، عام بندوں کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ جو تفصیلی علم جاننے والی ذات ہے وہ فرماتے ہیں لا یحیطون بشیء من علمی، اللہ کے علم میں سے اس کے اس کلی اور تفصیلی علم میں ان میں کوئی بھی نہیں ہے بشیء، ایک ذرے کے برابر بھی جاننے والا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کائنات ہستی میں اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہوتا تو وہ ایک ہستی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ سید الاولین ہے، وہ سید الآخرین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ سید ولد آدم ہے، اولاد آدم کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، ناریوں کے سردار ہیں، خاکیوں کے سردار ہیں، ساری مخلوق خدا بندی کے وہ سردار ہیں۔ قیامت والے دن مقام محمود پہ کھڑے ہونے والی ہستی ہے، وہ ایک ہستی ہے۔ اگر کوئی خدا کے سوا عالم الغیب ہو سکتا وہ ہو سکتے تھے، اور اللہ کے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل بنایا، ساری مخلوق سے اعلیٰ درجہ عطا کیا، وہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کی لا ریب کتاب کہتی ہے، خدا کا سچا کلام کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رب کے علاوہ نہ اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ عالم الغیب ہے، نہ کوئی اور اللہ کا نبی عالم الغیب ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی قرآن ذکر کرتا ہے، پہلے نبیوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور بڑے صاف لفظوں میں جن میں کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس انداز میں قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ ایک پیغمبر ہے جو خلیل اللہ پیغمبر ہے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور ان کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سارے ابراہیم کی اولاد میں آئے ہیں، اتنا عظیم الشان پیغمبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بما چند فرشتوں کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے گھر آئے، انسانی لباس میں، شکل انسانوں والی ہے، حقیقت ان کی نور ہے، نور عام لفظ لوگ نہیں سمجھتے فرشتوں کا، حقیقت ان کی نور ہے، لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے بشریت کا۔ آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، وہ اپنے گھر میں ہیں، ملائکہ تشریف لائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. سورۃ ہود ہے، 12واں پارہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے تھے وہ نوری بشری لباس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی سلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو ابراہیم تیرے اوپر. ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو جواب دیتے ہیں قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. اب وہ آئے ہیں، آؤ بھگت کی ہے، دعا سلام ہو گیا ہے، خیر خیریت پوچھ لی ہے، اپنے گھر کے مہمان خانے میں بٹھایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم مہمان نواز تھے کہ ابھی کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، انتظار کیا کرتے تھے. گھر میں اگر کوئی نہ آتا رستے میں کھڑے ہو جاتے، کوئی گزرنے والا، کوئی گزروے راہ جا رہا ہوتا، ابراہیم علیہ السلام اس کو پکڑ کے لے آتے، یار آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے جاؤ. اتنا عظیم مہمان نواز ہے. اور یہ بھی نہیں پوچھا جیسے ہمارا دستور ہے جی ٹھنڈا چلے گا یا، ہم تو پوچھتے ہیں نا ٹھنڈا چلے گا یا. مجھے یہاں پروفیسر صاحب کی بات بڑی یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے ٹھنڈا پلا دو، پھر کھانا کھلا دو، پھر گرم چل جائے گا. یہ نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے بھائی ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا. نہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. بس بٹھایا، تھوڑی دیر گزری، ابراہیم علیہ السلام اجازت لے کر گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر میں گئے ہیں اور جا کے دیکھا ہے کہ ایک گائے کا بچہ بندھا ہوا ہے گھر کے اندر. ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دی ہے، چھری چلا دی ہے اس کے گلے پر اور اس کی جی بوٹیاں بنا دی ہیں. چام روسٹ بننے لگ گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام گھی میں تلنے لگ گئے ہیں اس کو. اب جب وہ کھانا تیار ہو گیا ہے، اب ادھر گوشت تیار ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اس ٹرے میں جو بھی ان کے دور کی تھی اس میں ٹرے میں سجایا ہوا ہے. ہاں سجانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے پاس لے آئے. تھوڑی سی دیر گزری ہے، بس لے آئے فجا بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا تلا ہوا بکرے بچڑے کا گوشت ان کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا، کہا جی بسم اللہ کرو، کھانا شروع کرو. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو میرے مہمان ہیں وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، ان کا ہاتھ چل نہیں رہا ہے، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا. ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر ڈر گئے اور اس ڈر کے آثار چہرے پر بھی آ گئے. ڈر اس لیے گئے یار یہ میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے. اور اس دور کے اندر یہ رواج تھا، اس دور کے لوگ اتنے نمک حلال تھے کہ جس کا نمک کھاتے اس کو کوئی دکھ نہیں دیتے تھے اس دور میں. آج کل تو رواج یہ ہے جس کے گھر میں کھاتے ہیں وہیں پہ بدماشی کیا کرتے ہیں. ہاں اس کو نمک کا خیال نہیں آتا میں نے اس کا نمک کھایا ہوا ہے، یار میں کون سی بغیرتی کا ثبوت دے رہا ہوں. کوئی نہیں، حیا شرم ختم ہو چکی ہے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، یار میرا نمک نہیں کھا رہے، پتہ نہیں کوئی مجھے تکلیف دینے آئے ہیں، کوئی شاید ڈاکو ہوں گے، کوئی قاتل ہوں گے.
اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما رأى أيديهم، جب دیکھا انہوں نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہم، لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، لا تصل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نکرہم اجنبی سمجھا، اوپرا سمجھا، اوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر ڈر گئے، یار پتہ نہیں کوئی مجھے دکھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کے آثار دیکھے اور جب چہرہ پڑھ لیا، فرشتے بول اٹھے لا تخف، ابراہیم خوف نہ کر، گھبرا نہیں۔ کہا کیوں نہ گھبراؤں، تم میرے مہمان آئے ہو، میں نے اتنا خوبصورت کھانا بنایا تمہارے سامنے رکھا ہے، تمہارے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، اس کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ابراہیم ہم تو کھانے والے نہیں ہیں۔ کون ہو بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلے مانسو، جانا تو ادھر تھا، پھر ادھر کیسے آ گئے ہو؟ ہاں وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے تو اس بستی کے لیے آئے ہیں، قوم نوح کی تباہی کے لیے آئے ہیں، پر ہم آ رہے تھے، آتے آتے ہمارے پالنہار نے پیغام دیا ہے اوے جا تو رہے ہو لوط کی بستی کی تباہی کے لیے، پر جاتے جاتے میرے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دیتے چلے جانا۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط کی بستی کی طرف آئے ہیں۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے جب انہوں نے خوشخبری سنانے لگے ابراہیم تجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تجھے بیٹا دے گا، نام اس کا اسحاق ہوگا۔ ابراہیم کی گھر والی میری ماں مائی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی سن رہی ہیں، جب انہوں نے یہ خوشخبری دی ہے تو وہ کہتی ہیں ہاں میں آلدو وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں بچہ جنوں گی، انا عجوز، میں بڑھیا ہوں، بڑھاپے کی عمر پہنچ گئی ہے، میں تو اس عمر میں ہوں جب بچے پیدا نہیں ہو سکتے، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامن تو دیکھو نہ ذرا، اس کی تو ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہے، عمر اس کی 80 سال 100 سال کے قریب ہو گئی ہے، هَذَا بَالِي شَيْخًا آلدو، میں یہ بچہ جنوں گی۔ اور 26ویں پارے میں آیا فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، عورتوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کوئی اچانک خوشخبری سن لیں، کوئی ایسی بات سن لیں، کوئی ایسی خبر سن لیں، عورتیں یوں ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں اچھا ایسے ہوگا، تو حضرت سارہ بھی کہتی ہیں فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، ہاں یوں ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں انا عجوز عقیم، میں تو بانج بوڑھی ہوں، میرا بچہ ہوگا۔ فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ او ابراہیم کے گھر والوں، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ اہل البیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ بہت پیچھے چلی گئی ہے، مال کے معاملے میں یورپ کراس کر گئی ہے اور اس معاملے میں بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، نبی کی بیوی کو کہا جا رہا ہے۔ کس کو؟ معلوم ہوتا ہے
اہل بیت میں سب سے پہلے جو شخصیت شامل ہوتی ہے، اہل بیت کا لفظ جن کی حقیقی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ نبی کے گھرانے ہوتے ہیں، گھر والیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ اہل بیت نہیں ہیں تو یہ حقیقی معنی ہی نہیں ہے اہل بیت کا۔ کو سمجھے ہو بات یا نہیں سمجھے ہو؟ ہماری قوم کہتی ہے بندہ بالکل اوپن ہو کے ناچنا شروع کر دے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ابراہیم کے گھر والوں اس معاملے میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب نہ کرو۔ تو بوڑھی ہے، تیرا خامد بوڑھا ہے، دینے والا بوڑھا نہیں دیکھتا ہے، نہ دے تو جوانی میں نہ دے، اور دینے پہ آ جائے تو بڑھاپے میں عطا کر دے، مرضیوں کا مالک جو ہوا۔ لیکن اگر جوانی میں وہ نہ دے تو کسی کا تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ کسی دربار کا مانا ہوا بکرا بیٹا نہیں دے سکتا ہے، کسی اور کے نام کی مانی ہوئی نظر بیٹا نہیں دے سکتی ہے، کسی کے نام پہ چڑھائی ہوئی ڈالی بیٹا نہیں دے سکتی ہے، کسی غیر کے نام پہ مانی ہوئی منت اولاد نہیں دے سکتی ہے۔ یہ اولاد کا ڈیپو، یہ اولاد کا ڈیپو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دینے پہ آ جائے کسی بیگانے کو اتنی دے دے کے سنبھالنے کے قابل نہ رہے، نہ دے تو ابراہیم کی گود خالی۔ معلوم ہوا بیٹے دینے والا کون ہے؟ اولاد کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ہوتی ہے، فلاں جگہ جاؤ، بوڑھیاں مل جاتی ہیں، کہتی ہیں فلاں دربار پہ چلی جا، میں تو ادھر سے لے آئی ہوں، تو بھی لے کے آ جا۔ نہ یہ سب دھوکے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، یہ دجل ہے، یہ مکر ہے، یہ انسانیت کے خلاف، یہ بغاوت ہے اللہ کی۔ اللہ کا باغی بن رہا ہے وہ انسان جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ یہ قرآن میں واقعات اس لیے نقل کر رہا ہے کہ میں نہ دوں تو ابراہیم بھی اپنی مرضی سے یا کسی اور میری مرضی ہے، اس حال میں دے رہا ہوں کہ جن کو دے رہا ہوں وہ خود کہہ رہے ہیں انا جوز وہذا بالی شیخا۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں 12ویں پارے میں سورۃ ہود میں نقل کیا ہے، اور اللہ بتانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی مجھے ایمان سے بتانا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ اللہ کے فرشتہ، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ہیں، ابراہیم کو پتہ ہے یہ حقیقتاً کون ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے ہیں یار، گھر بیٹھے ہوئے، ابراہیم کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ہیں کون؟ نوری ہیں، نوری فرشتے آئے ہیں، آئے ابراہیم کے گھر میں ہیں۔ عالم الغیب ہونا تو دور کی بات ہے نا، ذرے ذرے کا جاننا تو دور کی بات ہے نا۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، جو قبر پہ جاتے ہیں نا حضرت صاحب کی قبر پہ، ان کو پتہ چل جاتا ہے چڑی ہے یا چڑا ہے۔ ارے واہ رے واہ، واہ تیرا دین، پتہ نہیں کہاں سے کون سی کچی پکی روٹی سے نکالا۔ گھر سے مرید چلتا ہے، حضرت کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ وہ تو حضرت اندر ہیں 7 گز، یہ کہتے ہیں سلوار پہن کے جایا کرو، چادر باندھ کے نہیں جایا کرو۔ حضرت صاحب نیچے سے دیکھتے ہیں، وہ خوف خدا کرو، خوف خدا کرو۔ یہ کیا مذاق ہے، دین ہے مذاق بنا رکھی ہے۔ سلوار اور چادر میں دیکھ لیتا ہے، وہ 7 من مٹی کے نیچے جو پڑا ہوا مٹی میں سے دیکھ لیتا ہے۔ وہ حجاب کوئی نہیں ہے، سلوار اور جو ہے وہ چادر حجاب بن گیا۔ زندہ خدا کا پیغمبر ہے، زندہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی بھی وہ ہے جس کے لیے میرے رب نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔
लोगों, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। वो नबी है कि अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाऊंगा। और वो पैगंबर है कि इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे पैगंबर अनित्तबे मिल्लत इब्राहिम खनीफा, मेरे पैगंबर आप भी इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें। या यूं समझ लो इब्राहिम की जो मिल्लत है वो मेरे नबी की सुन्नत है। पसंद आए आपको सौदा तो फबेहा, वरना आपकी मर्जी है। मेरे इब्राहिम की जो मिल्लत है, जिसका हुक्म अल्लाह मेरे नबी को दे रहे हैं, अनित्तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम की जो मिल्लत है वो मेरे नबी की सुन्नत है। जो मेरे नबी की सुन्नत पे चल रहा है, हाँ मेरे नबी के तरीके पे चल रहा है, वो समझ ले मैं इब्राहिम की मिल्लत पे चल रहा हूँ, जिसका हुक्म मेरे रब ने दिया है। वो पैगंबर है, वो खलील पैगंबर है। घर में फरिश्ते आए हैं, इंसानी लिबास में आए हैं। इब्राहिम को नहीं पता आने वाले कौन है। अगर पता होता तो खाना तैयार करते। देखो बात यहाँ बाहर निकलते हैं ना गेट से बाहर, जी बस ये खामखा ये मसले ऐसे छेड़ देते हैं जी। वो हज़रत उमर ने नहीं कहा था या सारियतल जबल, इंशाल्लाह उसका मैं बिल्कुल वजाहत करूंगा, उसकी बिल्कुल वजाहत करूंगा उसकी। लोगों को ये तो याद है ना, मुझे किसी साथी ने बताया जी, मस्जिद से बाहर एक बंदा कह रहा था कि देखो जी मौलवी साहब कहते हैं सिवाय अल्लाह के आलिमुल गैब कोई नहीं है। हजरत उमर ने मिंबर पे बैठ के नहीं कहा था या सारियतल जबल, और वो सारिया कहां कितना दूर था, ये आवाज वहां पे पहुंच गई। हाँ हाँ मेरे भाई, मैं मानता हूं ये सच है, ये हक है। हजरत उमर यहां बैठ के मिंबर रसूल पे बैठे हुए मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, ऐलान किया, आवाज निकाली या सारियतल जबल। मेरे रब ने ये आवाज मदीने से उठाई और उन पहाड़ों में जाकर सारिया के कानों से टकरा दी है। ये उमर की करामत है, ये इल्मे गैब नहीं है। अगर ये इल्मे गैब होता, वो आलिमुल गैब होते, मदीने में बैठकर या सारियतल जबल कह रहे हैं और आए हैं मस्जिद में सफ़े दुरुस्त करा रहे हैं, सुबह का वक्त है, नमाज की सफ़े दुरुस्त करवा रहे हैं, और गुजरते गुजरते उमर को पता नहीं है कि पहली सफ में मेह इमाम के पीछे खड़ा हुआ अबू लोलो फिरोज अपनी सलवार में छुरा लिए बैठा हुआ है, मुझ पे हमला कर देगा, कोई पता नहीं है। हजरत उमर को सफ़े दुरुस्त कराते कराते जब उधर आए हैं, उस बदबख्त ने छुरा निकाला, हजरत उमर पे वार किए, हजरत उमर वहीं पे गिर गए। सारियतल जबल वाली बात याद है, ये क्यों नहीं याद आती है? वो मेरे उमर की क्या है करामत है, और अल्लाह जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है, इससे कोई इनकार नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना तैयार कर रहे हैं, किन के लिए? नूरियों के लिए। अब जब आए खाना लेकर इब्राहिम, मालूम हुआ हजरत इब्राहिम को भी पता न चला मेरे घर में आने वाले कौन हैं। और इससे कुरान ने यह भी साबित कर दिया कि जिब्रील अमीन जो सारे नूरियों का सरदार है, वो बैठक में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, उसको नहीं पता इब्राहिम सेहन में क्या कर रहा है। यहां तो जो एक कड़ा हाथ में डाल ले, एक जंजीर इधर डाले, और कपड़े उसने महीने के बाद अभी तक बदले ना हो, गुस्ल साल के बाद भी न किया हो, हम क्या कहते हैं? बड़े पहुंचे हुए हैं जी। कहां? जहन्नम में पहुंचे हुए जी। अब उनको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। और तीसरा एक मसला यह भी साबित हुआ, जो अंदर से नूर हो, हकीकत जिसकी नूर हो, जाहिरन जो बशरी लिबास में आए,
وہ تب بھی کھانا پانی شادی بچے ان کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو اصلی حقیقت جس کی نور ہے، ظاہر جس کا بشر ہے، وہ کھانا، اور اللہ کے نبی کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ جی او بھائی کھاتے تھے، شادیاں کی تھیں، بچے تھے، دادا تھا، دادی تھی، ننہال ددہال، بیویاں، بچے، نواسے، سالے، اور جو ہے وہ سسر ہیں، خود کسی کے سسر ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے ان کی حقیقت بشر ہے، صفت نور ہدایت ہے، اور جو حقیقت نور ہوتا ہے وہ چاہے بشری لباس میں بھی آ جائے، وہ کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، وہ لوازم بشریت سے۔ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ شکر ہے سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، نام ہے اس کا سلیمان علیہ السلام، بڑا عظیم پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت، لفظ میرے یاد رکھنا، بھول جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ سنی بابی کا چکر ہے۔ نا بابا نا، یہ اہل سنت اہل بدعت کا چکر ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کا علم ایک طرف ہو، اللہ کے ایک سچے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سارے نبیوں کا علم، ساری کائنات کا علم، حضرت آدم کا علم، حضرت نوح کا علم، حضرت ابراہیم کا علم، حضرت سلیمان کا علم، حضرت داؤد کا علم، حضرت زکریا کا علم، حضرت یحییٰ کا علم، حضرت موسیٰ کا علم، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار علوم عطا کیے۔ ان سارے نبیوں کا علم ایک طرف، ساری کائنات کا علم ایک طرف، سارے نبیوں کا علم مل کر بھی اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جو علم میرے اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ ان کا علم سب سے فائق ہے، وہ جیسے درجے میں سب سے اعلیٰ ہیں، ایسے علم میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن علم نبی اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے ہوئے اس کو پتا ہو، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور جو چیز بتا دی جائے اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو اطلاع غیب کہتے ہیں، اس کو انباء غیب کہتے ہیں، اس کو اخبار غیب کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑا علم دیا، اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکومت بھی بڑی وسیع عطا کی ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، چرندوں پہ حکومت ہے، پرندوں پہ حکومت ہے، ہاں ان کی جنات پہ بھی، جنات بھی ان کی حکومت میں شامل، ان کی رعایا میں ہیں۔ ہاں ایسے نہیں کہ تم بھی سلیمانی ٹوپی پہن کر جنات قبضہ کرنے لگ جاؤ، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہاں ان کے قبضے میں ہیں، ان کی رعایا میں شامل ہیں۔ حضرت سلیمان اتنی وسیع مملکت کے مالک ہیں۔ پھر سب سے بڑا اعزاز یہ ہے اللہ کے نبی ہیں۔ انسانیت میں سب سے بڑا جو منصب ہے وہ نبوت کا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اور باپ بھی نبی ہے، نبی کے بیٹے بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں نکلا ہے، کہیں جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کسی سفر کے لیے نکلا ہے، اب ادھر سے حضرت سلیمان کا لشکر نکل کے آ رہا ہے، ادھر سے چیونٹیاں اپنے بلوں سے نکل کر اپنے رزق کے تلاش کے لیے زمینوں میں، میدانوں میں نکلی ہوئی ہیں۔ ایک ان کی جو
جو بڑی ملکہ ہے اس نے اپنے جو اگلے پاؤں اٹھائے، اس نے دیکھا ادھر سے گرد و غبار ہے۔ اب وہ چیونٹی کہتی ہے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کھڑے ہو کے کہتی ہے اے ساری چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سوراخوں اور غاروں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹیاں کہتی ہیں ملکہ صاحبہ ابھی تو روزی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہیں، ابھی روزی کمائی نہیں ہے، کیسا آرڈر ہو رہا ہے ادخلوا مساکنکم؟ ہاں تو وہ کہتی ہے ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور اس کا گزر بھی ادھر سے ہے، ہاں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پاؤں کے نیچے آ کر وہ ختم ہو جاؤ، وہ تمہیں پھسل کے چلے جائیں اور تم نیچے مر جاؤ، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں ادھر چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہیں چیونٹیاں ملکہ ادھر سے کہتی ہے سلیمان نبی ہے اور نبی تو ظالم نہیں ہوتا، نبی کیسے ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے دے کے رونتا ہوا چلا جائے گا؟ وہ چیونٹی کہتی ہے لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی بھی کہتی ہے جان بوجھ کر تو وہ تمہیں نہیں روندے گے، ہاں جان بوجھ کر کریں تو یہ تو ہوا ظلم، لیکن وہ گزر جائیں گے اور تمہاری نیچے موجودگی کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑی وہابن تھی، وہابن تھی نا چیونٹی، پکی لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے رجسٹر اٹھایا ہے، سپاہیوں کی حاضری لگ رہی ہے، فالن ہو گیا، فوجی زبان میں فالنی ہو گئی ہے، پوری یونٹ فالن کر دی گئی ہے، ہاں سامنے یونٹ کھڑی ہوئی ہے، ہاں حاضری لگ رہی ہے، فلاں کدھر ہے فلاں کدھر ہے، حاضریاں لگ رہی ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے، ادھر پہلے چیونٹی کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی بات سلیمان کو سنا دی علیہ السلام، مرضیوں کا مالک جو ہوا سنا دی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ حضرت سلیمان ہنس پڑے اس کی بات سن کر، مولا کیسی بات کی ہے؟ اور بعض تواریخ والوں نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے ان کی بولیاں سکھا دی تھی، آئے اس چیونٹی کے پاس، اتنی عظیم بات سنی ہے اس کی، اس کو کہتے ہیں سوال کر، کیا سوال کرنا چاہتی ہے؟ اتنی بڑی میری مملکت ہے، میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چیونٹی کہتی ہے نانا سلیمان، میں اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کیا کرتی، رب کے علاوہ کسی کے سامنے دستے سوال نہیں دراز کیا کرتی۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اتنی بڑی میری مملکت ہے، کچھ تو مانگ لینا۔ چیونٹی کہتی ہے اچھا سلیمان نہیں جو چھوڑتا ہے تو چل بات میں کہتی ہوں پوری کر دے۔ ادا وہ چیونٹی کہتی ہے اے سلیمان زد فی عمری، ایسے کرنا سلیمان جتنی عمر پہلے میری رب نے لکھ دی ہے ایسے کر، میری عمر میں اضافہ کر دے۔ وزد فی رزقی، میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں چیونٹی کو نا نا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بس میں ہے۔ اور یہ جاتا ہے کہتا ہے حضرت صاحب دکان ڈالی ہے، بڑا عرصہ گزر گیا ہے جی، جب سے دکان ڈالی ہے نا جی نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت یا کوئی ختم شریف پڑھ دو یا کوئی تعویذ شریف لکھ دو، پتہ نہیں اس بیچارے کو کہ یہ لاریب کتاب کیا کہتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها
کل فی کتاب مبین۔ اللہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، رزق بھی اس کے ہاتھ میں، موت و حیات کا مالک بھی وہ ہے۔ ہاں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بات کی ہے، حاضری لگانے لگے ہیں، حاضری میں کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، او یار مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، وہ کہیں غائب تو نہیں ہے۔ ہاں اچھا اگر وہ پتہ چل گیا کہ وہ غائب ہے، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں آئے گا تو لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ قرآن کہتا ہے فما کسا غیر بعید، بالکل تھوڑی دیر گزری، ہدہد پرندہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے اس سے جو پوچھا، کہتا ہے حضرت سلیمان کو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی احط بما لم تحط بی، احط بما لم تحط بی، مجھے پتہ ہے جس چیز کا اس کا آپ کو پتہ کوئی نہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے گستاخ کہیں کا، احط بما لم تحط بی، جب یہ طبقہ مشرکین کا طبقہ شروع سے یہ بات ہے، جب وہ دلائل میں ناکام ہو جاتا ہے، الزام تراشیاں کیا کرتا ہے، اے یہ ایسا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہاں وہ کہتا ہے ہم جیسا کوئی وہاں پہ بھی ہوتا، ہدہد پہ فتویٰ لگا دیتا، وہاں بھی ہو گیا ہے، گستاخ ہو گیا ہے، پیغمبر کو کہتا ہے احط بما لم تحط بی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو کہاں گیا تھا؟ کہتا ہے جی میں ایک جگہ گیا، ملکہ سبا رہتی ہے آپ کے پڑوس میں، خبر لے کے آیا ہوں، اور آگے قرآن پڑھتے جائیں، سورۃ نمل پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اچھا یہ میرا خط لے جا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں معلوم ہوا سلیمان کی فوج کا ایک سپاہی غیر حاضر ہے، حضرت سلیمان کو اپنے سپاہی کا بھی پتہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما